تو یہ جو خواتین سحری میں اٹھ کر ہماری مائیں بہنیں یہ جو اہتمام کرتی ہیں، ہماری بیٹیاں اہتمام کرتی ہیں، اور اسی طرح افطار میں تو وہ اس بھوک کے ساتھ، اور پہلے اٹھنا ہے. ہم لوگ تو پھر یہ ہے کہ اچھا 10-15 منٹ 20 منٹ رہ گئے، لو جی اٹھ لیا. انہوں نے اس سے پہلے اٹھنا ہے. سما بھائی میں نے نا آپ کی بات سے میں بات بھولنا جب آپ کی بات کاٹنے چلنے دن پہلے کسی نے واٹس ایپ پر بھیج دیا تو مجھے بڑا ہی حیرانگی ہوئی. اس نے کہا جب بھی آپ کی ماں بہن بیٹی یا بیوی کوئی بھی ایک گھر میں کھانا سامنے رکھے تو تعریف کر دیا کرو تاکہ اسے احساس ہو کسی انسان کو کھانا دیا، کسی بھینس یا بکری کو نہیں دیا. سبحان اللہ. بھینس اور بکری نہیں بولتے آگے، بلکہ میں تو یہ عرض کر دوں کہ وہ بھی ایک شکر گزاری کی نظر سے بعض اوقات دیکھ لیتے ہیں، اور ہم انسان ہوتے ہوئے یہ بھی نہیں کر رہے. یہ بھی نہیں کر رہے. ورنہ آپ دیکھیے جانور کو ڈالیں بھوکا ہو تو ایک آپ کی طرف وہ شکر گزاری کی نظر ڈالتا ہے. اچھا یہ احساس آدمی فیل کرتا ہے واقعتاً، وہ ایسے دیکھتا ہے، وہ مالک کو پہچان لیتا ہے، اس کے اندر ایک طرف ہوتی ہے. اور ہمیں ہماری یہ اتنا مشکل ہے سحری میں وقت سے پہلے اٹھنا. پھر بعض اوقات ماؤں کو تو رات میں فکر کی وجہ سے نیند ہی نہیں آتی، مائیں نہیں سوتی. اللہ میرے بیٹے کی انہیں اپنی فکر نہیں ہوتی. آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کا ذکر کیا، میں نے آپ کے والد گرامی سے بہت سنا ان کے بارے میں. میں اپنی والدہ ماجدہ کا دیکھتا ہوں، وہ سال میں روزے ہی رکھتی رہتی ہیں، کئی بار روزے رکھتی رہتی ہیں. اللہ انہوں نے کبھی کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کب سحری کر لی. لیکن رمضان میں سو ہی نہیں پاتی، اپنے لیے نہیں، اپنا تو ان کی روٹین ہے. میرے بیٹے کی سحری نہ رہ جائے، میرے خاوند کی سحری نہ رہ جائے، میرے گھر والوں کی سحری نہ رہ جائے، انہیں بھوکا روزہ رکھنا نہ پڑ جائے. کتنا اللہ ان سے محبت کرتا ہے ہماری ماؤں سے. سبحان اللہ. اور اس طرح کی مائیں، اور پھر ان کی کوئی قدر نہ کرے، کوئی بیٹا، کوئی بھائی، کوئی شوہر، کوئی یہ مردوں میں گھروں میں اگر یہ قدردانی نہیں کریں گے تو یہ تو بڑا نقصان ہے. کیونکہ دیکھیے اکثر ہوتے ہیں افطار کا وقت ہو رہا ہے، وہ دیکھیں جی تو وہ اس گرمی میں بھی اب تو موسم تھوڑا بہتر ہے نا، شدید گرمی والے ہم گزار کے آگے. جب کچن کی گرمی ایک لمحہ برداشت نہیں ہوتی، روزے کی حالت میں وہاں گھنٹوں کھڑی رہتی. ان کا پھر کتنا انعام. سبحان اللہ، کیسے کر رہے ہوں ان سارے روزے داروں کا اجر. ان ماؤں میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو سن رہی ہیں، میں ان کو عرض کر دوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عورتیں آئیں، یا رسول اللہ مرد جہاد کرتے ہیں، مرد غلام آزاد کرتے ہیں، مرد تو بڑے بڑے غزوات میں جاتے ہیں، ان کا تو ثواب ہم سے بڑھ گیا. آپ نے فرمایا تم ان کے سارے ثواب میں شامل ہو. آقا ہم کیسے شامل ہیں؟ فرمایا کیا تم ان کو کپڑے دھو کر نہیں دیتی؟ کیا تم نے ان کو کھانا پکا کے نہیں دیا؟ تمہارے گوندے ہوئے آٹے کے، پکے ہوئے روٹی کی جو طاقت ان کو ملی تو عبادت کی نا، طاقت ملی تو جہاد پر گئے. آقا نے فرمایا مردوں کی ہر نیکی میں عورت شامل ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک برابری کر دی. مرد کو اس کا احسان مند بنا دیا کہ اس کا فرض نہیں تھا یہ تمہیں دینا، تم اس کا شکریہ ادا کرو. اور اسے کہا جتنی وہ نیکی کرے گا تم اس میں. یہ جو حقوق والی جنگ ہے نا جی ہمارے یہاں، ہر کوئی اپنا حق مانگ رہا ہے تو اس سے گھروں کے گھر برباد ہو رہے. فرائض، اپنے فرائض پر کوئی توجہ کرے تو گھر جڑ جاتے ہیں. اور جب بات ساری صرف حقوق کی طرف آ جائے، میرا حق میرا حق یہ حق، اچھا اس جنگ میں آ کے گھروں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں. ہم جو گھروں میں پھر ماحول دیکھتے ہیں بالکل بدل جاتا ہے. سحری میں اب بچوں کو دیکھیں آپ، نماز کے لیے یا کسی اور چیز کی تاکید کریں تو وہ اس طرح نہیں کرتے، اور اس میں ہمارا قصور ہوتا ہے کہ ہم بھی اگر پانچوں وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو بچے کو شوق ہوتا ہے، مگر سحری میں وہ اٹھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، مجھے کیوں نہیں اٹھایا، رونے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں ابھی آپ چھوٹے ہو، اسکول جانا ہے، مشکل. نہیں نہیں نہیں، وہ ضد کرتے ہیں کیونکہ سب اٹھے ہوتے ہیں. میں اس بات کا قائل ہو گیا ہوں کہ بچوں کو اٹھنے دیں، مت روکیں، بچوں کو نہ روکیں. بچے اٹھیں گے، ان کی عادت بن جائے گی کسی طرح. یہ تو 10-10 سال کا جو بچہ روزہ رکھ لے، آج کل کا روزہ اسے کچھ بھی نہیں کہتا. اور یہ جو ماں باپ کو پریشانی ہوتی ہے بچے کو کچھ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا. 10-11 سال کا بچہ روزہ رکھے، اسے رکھنے دینا چاہیے. ہاں اس سے چھوٹوں کو آپ بہلا پھسلا لیں یا ایک دن رکھنے دیں، جب تنگ پڑے گا تو اگلے دن خود ہی آ جائے گا آپ کی بات پر. لیکن کر لینے دیں بچوں کو کر لینے دیں. بچے کو آپ بتائیں کہ آپ اگر ظہر کے وقت میں عصر کے قریب کوئی نہیں بات، آپ 2 روزے کر لیں جیسے آپ نے پہلے بات کی، سمجھا لیں. لیکن اگر 10-11 سال کا ہو گیا بچہ، اب اس میں ماشاءاللہ طاقت ہے، کلاس 5 کا بچہ، 6 کا بچہ، اسے روزہ رکھنے دینا چاہیے. بلکہ روزے کی والدین اس کو رغبت دلائیں، اور چھوٹے بچوں کو جاگنے دیں، سحری کروا لیں، دوبارہ کھلا دیں، دوبارہ کھلا دیں، بار بار کھلا دیں. یہ جو ماحول بنتا ہے اس سے ہمیں کتنا، رمضان المبارک میں ہم کئی دفعہ سال میں چند دن ہوتے ہیں کہ جی اکٹھے کھا رہے ہیں، یا ہفتوں میں کبھی کسی کو موقع دیتا ہے. کچھ گھرانے ہوتے ہیں کہ کیونکہ والد کا کچھ وقت ہے، کبھی آ رہے نہیں آ رہے، لیکن یہاں سب اکٹھے ہو جاتے ہیں سبحان اللہ، ایک ہی میز پر، ایک ہی جگہ پر، سب سحری بھی افطار بھی سب مل کر کر رہے ہوتے ہیں. اور اس سے جو تربیت ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے سحری کیا ہے، افطاری کیا ہے. پھر وہاں جو ماحول بن رہا ہوتا ہے
تو یہ رمضان مبارک میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص ہم پر کرم ہوتا ہے کہ گھرانے مل جاتے ہیں اور وہ ماحول ہمیں تربیت کا، بچوں کی تربیت کا، اس سے اچھا ماحول سارا سال نہیں ملتا جو رمضان میں مل جاتا ہے. بڑی بات ہے. اور یقین جانے یہ جو ہے نا علامہ قرطبی نے لکھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. انہوں نے کہا دونوں باتیں ممکن ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو آپ اسی معنی میں لیں کہ واقعی دروازے کھولتے ہیں، اور دوسرا اس کا معنی اگر ڈیپر میننگ میں چلے جائیں، سرفیس میننگ کے بجائے، تو وہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ماحول عطا کرتا ہے انسان کو جنتی بننے میں آسانی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں باپ جیسے کہا نا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ اس کی خدمت کرو، اس کے پاؤں، اپنے آپ کو اپنی ماں کے قدموں کی خاک سمجھو، جنت لے لو. دوسرا اشارہ اس میں یہ ہے کہ ماں کے لیے بہت آسان ہے کہ اپنی اولاد کو جنتی بنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ماں کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. پاؤں کے نیچے جنت ہونے کا معنی یہ ہے ماں اگر چاہے تو اولاد کو جنتی بنا سکتی ہے. بچے سن کے نہیں، دیکھ کے سیکھتے ہیں. بے شک، واہ واہ. جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اگر وہ چھوٹا سا بچہ، اسامہ بھائی میں نا بڑی بات کرنے لگا ہوں، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اپنے باپ نے اٹھایا ہوا ہے، دنیا کا اربوں پتی بندہ اسے بلایا ہو میرے پاس، بچہ نہیں جاتا. بچے کے لیے اس کا باپ سب کچھ ہوتا ہے. درست. اس لمحے باپ، وہ بچہ چھوٹا سا دیکھے باپ سجدے میں گڑ گڑا کے رو رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، اس بچے پر کیا گزرے گی؟ یہ اپنی ماں سے سوال کرے گا میرے بابا کیوں رو رہے ہیں، میرے بابا یہ کیا پڑھ کے رو رہے ہیں. قرآن پاک سامنے رکھا ہے اور آنسو جاری ہیں. بیٹا اثر لیتا ہے. ہماری اولاد، ہم تب تربیت شروع کرتے ہیں جب وہ تربیت سے نکل گئے ہوتے ہیں، جب وہ ہمیں بونا سمجھتے ہیں، جب ہماری اولاد ہمیں کچھ سمجھتی ہی نہیں، سمجھنا چھوڑ دیتی ہے. وہی اعمال جو آپ سارا سال کرتے ہیں رمضان المبارک میں وہ کئی گنا بڑھ جاتے ہیں. یعنی وہی عبادت جو آپ 11 مہینے کر رہے ہیں، اس کا اجر، ثواب، اس کی برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں وہ اپنی جگہ، لیکن رمضان المبارک میں وہ کہاں سے کہاں چلی جاتی ہیں. اسامہ بھائی بڑی پیاری بات آپ نے کی ہے کہ میں بعض اوقات نہ اکیلے بیٹھ کے بہت حساب کرتا ہوں. میرا یہ مشغلہ ہے. میں سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بٹھائے نا حساب کے لیے، تو یہ کیسا حساب ہے؟ وہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ تو اللہ، آقا علیہ السلام فرمایا اللہ. تو وہ تو ان پر وجد طاری ہو گیا. آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ کہتا اللہ حساب لے گا پھر بخشے جائیں گے. آئے ہائے ہائے. پھر وہ سخی سبحان اللہ سبحان یعنی اللہ. کنجوس اور لئیم شخص کا حساب دینا مشکل ہے. جو سخی ہے اس کے حساب میں کون پھنسے گا؟ اب حساب کیسا ہو رہا ہے؟ میرا اور آپ کا ہر ایک کا حساب جو لکھا جا رہا ہے، اس کو کہا دائیں طرف والے کو نیت بھی کرے تو لکھ لو، سبحان اللہ، اور جب کر لے تو 1 نہیں 10 لکھو. اللہ، اور بعض کا 10 سے بڑھا کر 700 تک اضافہ کر دیا. اور جب رمضان آ گیا تو اسی کو کئی گنا، نفلوں کو فرضوں کے برابر کر دیا، فرض کو 70 گنا بڑھا دیا، اور ایک ایک لمحے کی عبادت اس میں لکھ دی. لیفٹ سائڈ والے کو کیا کہا؟ نیت نہیں لکھنی، نہ لکھنا. اللہ آگے بڑا کر لیا، پھر بھی اللہ کہتا ہے مت لکھنا ہے، شاید توبہ کر لے. اور اگر توبہ بھی نہیں کی تو پھر 1 ہی لکھنا، پھر 1 ہی لکھنا. اب آپ دیکھیں اس کے باوجود اگر آخر میں حساب ہو اور نیکیاں پھر کم نکل آئیں تو پھر تو مستحق ہے نا. جنت اور دوزخ اللہ نے 2 چیزیں کیوں رکھی؟ جنت کا شوق ہے، جہنم کا خوف ہے، دونوں کو رکھ دیا. فرمایا اب کچھ انسان وہ ہیں جن کو، اور پھر ایک درجہ ہو رہا ہے حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، جو شوق اور خوف دونوں سے اوپر نکل جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں جنت کو ختم کر دوں اور دوزخ کو، وہ جو 2 ہاتھوں میں پیالے تھے، تاکہ کوئی عبادت جنت کے شوق میں نہ کرے، کوئی دوزخ کے خوف سے نہ کرے. ان کی عبادت فقط لوجہ اللہ کی خاطر. اور روزے دار کا کیا ہے؟ روزے دار اللہ کی خاطر سارا دن بھوکا رہتا ہے، سارا دن پیاسا رہتا ہے، سارا دن حلال چیزوں سے رکتا ہے اللہ کی خاطر. من اجل کا یا اللہ. اللہ پوچھے گا بعض وقت کیوں بندے کیوں بھوکے؟ من اجل کا یا اللہ تیری خاطر. اور اللہ اتنا قدردان ہے، جس نے اس کی خاطر کھانا چھوڑا، جس نے اس کی خاطر پانی چھوڑا، وہ اس کے رزق میں، وہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے. سحری میں، افطار میں نعمتیں اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے. اور اتنے لوگوں کی مغفرت سحری میں ہوتی ہے، افطار میں ہوتی ہے، کہ کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مثالیں دی، فلاں قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ. یہ رب ذوالجلال اپنی مخلوق پر اپنا کرم فرماتا ہے.